اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 22 رجب کہ جس دن نظر امام صادق علیہ السلام منائی جاتی ہے اور اسے کوڑے کی نظر بھی کہتے ہیں، ہمارے خاص طور پر بر صغیر میں بہت ہی رائج ہے اور پسندیدہ عمل ہے اس حوالے سے کہ اسلام میں مومنین کو اطعام کرنا اور مومنین کو کھلانا اسلام میں کافی تاکید اس حوالے سے ملتی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چھٹے امام یا اہل بیت علیہ السلام کے نام کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کا ہدیہ بھیجتے ہیں۔ یہ خود بھی ایک پسندیدہ عمل ہے، اور اسی بہانے مومنین اکٹھا ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں کہ خود مومنین کا آپس میں ملنا بھی اسلام میں پسندیدہ عمل ہے۔ تو یقیناً یہ جو سنت ہے یہ ایک بہت ہی اچھی رائج شدہ سنت ہے، کیونکہ اس میں ہم مومنین کو اطعام کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے نام پر ہدیہ بھیجتے ہیں، پلس مومنین ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ اب اسی حوالے سے یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیوں ہم اسی دن یہ نظر کرتے ہیں۔ تو دیکھیے 22 رجب کی جو تاریخ کا انتخاب ہوا ہے، کیونکہ بعض تاریخ کے نقل میں رجب کے ہی مہینے میں اور خود 22 رجب کے دن بعض دشمنان اہل بیت کی ہلاکت ہوئی ہے، درک واصل ہوئے ہیں، اس لیے بھی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے جو ہے اس دن نظر کرتے ہیں اور نظر کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ یقیناً کھلانا اور اطعام کرنا ایک طرح سے خوشی کا اظہار بھی ہوا کرتا ہے۔ رہی بات کہ اس حوالے سے چند ضروری مسائل ہیں جن کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، جیسا کہ جب ہم نظر کا اہتمام کرتے ہیں تو کتنی مقدار میں ہم نظر کے سامان کو بنائیں اور پکائیں۔ دیکھیے اس چیز کا خیال رکھنا نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم اتنی ہی مقدار میں پکائیں کہ جس سے اسراف نہ ہو، اور جو ضرورت ہے، نہیں کہ جو ہماری سنت چلی آ رہی ہے کہ خاص مقدار میں یا اتنی عدد میں ٹکیا بنے گی تو اتنی میں بنے گی، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ ضرورت کتنی ہے، کتنا لوگ آئیں گے اور کھائیں گے اور کتنا کھانے میں صرف ہو سکتا ہے، بس اتنی ہی مقدار میں مہیا کریں، کیونکہ اسلام میں اسراف کی سخت مذمت ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھائیے پیجیے لیکن اسراف اور برباد کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز جس کی طرف توجہ ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہم ان نظر کے ان پروگرامز کے ذریعے جن کو ہم دین سے منسوخ کرتے ہیں، پہلی صورت چھٹے امام کے نام پہ ہم نظر دے رہے ہیں اور مومنین کو اطعام بھی کر رہے ہیں جو ایک پسندیدہ عمل ہے، تو اس میں مکس گیدرنگ یعنی عورت اور مرد کا اختلاط اور نامحرم اور محرم آپس میں اس طرح سے ملنا جلنا اور میک اپ کر کے نکلنا، ان چیزوں کی رعایت جو شرعی واجبات ہیں ان کی رعایت نہ کرنا، یہ اسلام کے حوالے سے جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے توجہ رہے کہ جو مومنین جا رہے ہیں اس میں مکس گیدرنگ کا خیال رکھا جائے کہ مکس گیدرنگ نہ ہونے پائے، بلکہ جو شرعی ضوابط ہیں ان کی رعایت کی جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو ہم برتن نظر کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ بہت سی جگہوں پہ یہ رائج ہے، خاص کر کے گاؤں وغیرہ میں، کہ مٹی کے برتن پہ یہ نظر دلائی جاتی ہے۔ اب مٹی کے برتن میں اس کی طہارت کا ایک مسئلہ اہم ہے کہ اگر وہ برتن ہم نے ایسے شخص سے لیا ہے کہ جس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے تو وہ پاک کیسے ہوگا، کیونکہ وہ مٹی ہے اور نجس ہو چکی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اسے آج کل کیونکہ کُر پانی میسر ہے، اکثر لوگوں کے پاس سمر سیول موٹر وغیرہ کا پانی ہے، تو آپ ایک بڑے برتن میں بڑے ظرف میں برتنوں کو ڈال دیں اور اس میں کُر پانی جو ٹوٹی اور ٹنکی کا پانی ہوتا ہے، اور 388 لیٹر سے زیادہ پانی کی تعداد کو کُر کہا جاتا ہے، تو وہ پانی جب متصل ہو جائے گا اور ظرف کے تمام حصوں تک پہنچ جائے گا تو ظرف پاک ہو جائے گا۔ چوتھا نقطہ جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگ یہ دریافت کرتے ہیں کہ کیا خواتین اپنی عادت کے ایام میں نظر کا کھانا پکا سکتی ہیں نہیں پکا سکتی۔ دیکھیے شرعی حوالے سے اس میں کوئی قباحت یا نہیں ہے، اور نہ ہی کہیے ایسا کرنا حرام یا توہین کا باعث ہے۔
پکا سکتی ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں اگر دوسرے ہیں افراد جو پکانے کے لیے تیار ہیں، جن کے ساتھ یہ پرابلم نہیں ہے اور کوئی احتراماً ایسا کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اگر پکاتے بھی ہیں تو کوئی شرعاً اس میں قباحت نہیں ہے۔ آخری نقطہ یہ کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جیسے نذر کی جو چیزیں ہیں، اب اس میں نذر میں جیسے شہزادی کی نذر دی گئی، بی بی سیدہ کی نذر ہوئی یا شہزادی زینب کی نذر ہوئی، تو خواتین ہی کھائیں، مرد حضرات نہ کھائیں، کیا ایسا شریعت میں کوئی کنسیپٹ ہے؟ تو ایسا شریعت میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، صرف اور صرف اس حوالے سے ہے کہ یہ سب احترام کا مصداق ہے۔ خواتین کا کہنا ہے کہ شہزادی کے نام سے جو غذا، جو کھانا نذر کے طور پہ منسوب ہو گیا، اب اس کو نامحرم حضرات نہ چھوئیں یا نہ کھائیں، تو اس میں شرعی حوالے سے کوئی اشکال نہیں ہے، کھا سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو صرف اور صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ اپنا احترام اہل بیت کے بنسبت اور خاندان اہل بیت کے بنسبت اپنے احترام کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس پہ سختی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی کھا بھی لیتا ہے تب بھی سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ نذر کی چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، کیونکہ کہتے ہیں بھائی نذر یہاں ہوئی ہے تو اب یہیں آپ آ کے کھائیے، اس کو ہم کہیں اور نہیں بھیج سکتے۔ مثال طور پہ نذر کا سامان بچا ہوا ہے اور اسی کے گھر میں بھیج دیں، کسی اور کے گھر میں بھیج دیں، تو بہت سے لوگوں میں یہ پابندی دیکھی جاتی ہے کہ نہیں یہیں پہ رہے گا، جس کو کھانا ہے آ کے ہی کھائے، اگر نہیں آتا ہے خراب ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ بھی غلط ایک تصور ہے۔ نذر کا سامان ہے، بے شک اس کا احترام ہے، کیونکہ وہ امام سے منسوب ہو گیا ہے اور اس کو ہم نے ہدیہ کیا ہے امام کی خدمت میں، اور امام کے نام پر مومن کو اطعام کر رہے ہیں، تو اس کا احترام ضرور ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم اس کو پڑوس میں یا کسی دوست یا چاہنے والے کے گھر بھیج دیتے ہیں یا وہ کہیں اور لے جا کے کھاتا ہے تو یہ منع ہے، ایسا کچھ منع نہیں ہے، بھیج سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ تاریخ ہم سب کے لیے میمون و مبارک اور ہماری روزی میں برکت کا ذریعہ بنے، کیونکہ اس دن ہم جو دسترخوان بچھاتے ہیں اور جو مومنین کو اطعام کرتے ہیں چھٹے امام کے نام پر، یقیناً دوسروں کو اطعام کرنا ہماری روزی میں بھی افزائش کا ذریعہ بنے گا۔